we would like to invite our Honorable Qibla Maulana Allama Peer Mufti Ayyub Ashrafi Sahab. Nare Takbir! I'm not taking this. This is not acceptable. This is Bolton. नारे तकबीर तो पहाड़ों को हिला देता है, ये वो कलमा है जो मुर्दों को जिला देता है. अब मैं नारा लगाता हूं, देखते हैं आप कैसे जवाब देते हैं. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत. زندہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ. میں کئی سال سے یہاں ہوں، اپنا ہی چمن ہے، اپنا ہی ادارہ ہے، لیکن یہ جوش، یہ خروش، یہ زیبائش، یہ آرائش، یہ فرحتی، یہ انبساط میں خود یہاں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے. قصیدہ بردہ شریف کی اس عظیم محفل کو یہ مختلف مقامات پہ جا کر کے سجاتے ہیں، ان کے اور ان کے جتنے بھی ہمراہیان ہیں جو اس میں تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو برکتیں عطا فرمائے. عظیم کام ہے، اس کے ذریعے بھی نوجوان نسل کو یہ قریب کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے ان کا یہ عمل خیر ضرور رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نوجوانان عالم اور خاص طور سے برطانیہ کے نوجوان مسلمانوں کو، بچوں کو جس طرح سے یہ قریب کر کے نعت نبی سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا، میں تو اردو میں بولوں گا. بہت سارے لوگ جب انگلش بولی جاتی ہے تو ہمارے بزرگ لوگ 10% اس کو سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں. اگر آپ 10% بھی سمجھیں اس کو تو بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ. یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ ملأ الخلاء بخیرہ خرق السماء بسیرہ ما ساغ ذلک لغیرہ. والشمس يتنور من نیر جمالہ والقمر يقتبس من بریق کمالہ. صحف الانبیاء مشتملة على آیات جلالہ وآیات الجلال مقترنة برآیات اقبالہ. خسف القمر بجمالہ عجز البشر بکمالہ نطق الحجر بجلالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ قدر حسنہ وجمالہ وجاہہ وجلالہ وبرہ ونوالہ وجودہ وکمالہ وعلی وارث حالہ ابدیا دہریا کثیرا کثیرا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک یا اکرم الثقلین ویا کنز البرا جد لی بجودک وارضنی برضاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. ایک دفعہ اور بآواز بلند درود شریف. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی. اب جو سمجھے نا وہ ضرور سبحان اللہ. بڑا جوش ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں میں, اللہ اس کو سلامت رکھے. یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے. یہ شعر بزرگوں سے چلا رہا ہے, کم سے کم صدر الشریعہ کی بارگاہ میں وہاں سے تو چلا ہی آیا ہے, ہم نے اپنے اساتذہ سے سنے. یہ دونوں شعر امانتاً آپ تک پہنچاتا ہوں کیونکہ ہمارے بزرگ اسے اپنی درسگاہوں میں گنگنایا کرتے تھے. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل, خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا. ساعت ذکر میلاد نبی آ گئی, سارے عالم پہ ایک کیف چھانے لگا. مطربان ازل زمزمہ سنج ہیں, روح کونین کو وجد آنے لگا. روح کونین کو وجد آنے لگا. ان کی آمد کے پھر تذکرے چھڑ گئے. ان کی آمد کے پھر تذکرے چھڑ گئے. ذکر میلاد پھر دل لبھانے لگا. ان کی آمد کے پھر تذکرے چھڑ گئے. ان کی آمد کے پھر تذکرے چھڑ گئے. ذکر میلاد پھر دل لبھانے لگا. گلستاں گلستاں پھر بہار آ گئی. گلستاں گلستاں پھر بہار آ گئی. پھر چمن کا چمن مسکرانے لگا. پھر چمن کا چمن مسکرانے لگا. اس دوسرے مصرعے کو تھوڑا سا چینج کر کے آج کے ماحول کے اعتبار سے پڑھتا ہوں, ایک لفظ کی تبدیلی کروں گا. گلستاں گلستاں پھر بہار آ گئی. پھر مشن کا چمن مسکرانے لگا. پھر مشن کا چمن مسکرانے لگا. نقش بے رنگ دنیا پہ رنگ آ گیا. نقش بے رنگ دنیا پہ رنگ آ گیا. چار سو ایک دلکش سما چھا گیا. ایک امی لقب ہو کہ محبوب رب نعمتوں کے خزانے لٹانے لگا. ایک امی لقب ہو کہ محبوب رب نعمتوں کے خزانے لٹانے لگا. ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں. یہ معنی لازمی یہاں پر مراد ہے, مطلب ہے رفعت اور بلندی والے. ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں. نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا. نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا. میں مبارکباد دیتا ہوں پھر دوبارہ ان تمام تر حضرات کو جن کی وجہ سے یہ بزم مقدس سجائی, اور خاص طور سے یہ کھڑے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ عشق مصطفیٰ میں کھڑے ہیں. ان کا کھڑا ہونا قبول ہے الحمدللہ.
اور جو سن رہے تھے نا آپ، دیکھو کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا مصیبتیں بڑی پریشانیاں لے کر کے آئیں، کبھی کبھی مصیبتیں بڑی راحتیں لے کر آتی ہیں. یہ بیمار ہوئے تو قصیدہ لکھا جسے آج پوری دنیا پڑھ رہی ہے. بیماری نہ ہوتی تو وہ دل دکھتا بھی نہ، جس دل کے دکھن کے بعد یہ الفاظ نکلے جو آج ہر دل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کبھی کبھی بیماریاں بھی بڑی نعمتیں لے کر کے آتی ہیں. آپ دیکھیں قصیدہ بردہ شریف جو آپ سن رہے تھے، یہ قسم اللہ کی مقبول بارگاہ رسالت کلام ہے. ایک بچہ، مجھے خوشی ہو رہی تھی، یہ بچے پڑھ رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، لگتا ہے ایسا ہے کہ انہوں نے بھی حفظ کر لیا ہے اس کو. الحمدللہ. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ اس کے بعد ابھی پھر آپ کو اسی طرح سے شامل ہونا ہے. انا اعطیناک الکوثر، پورے قرآن مجید میں سب سے مختصر سورہ مبارکہ انا اعطیناک الکوثر. بے شک ہم نے تم کو کوثر عطا فرمایا. دیکھو غور سے تھوڑا سنتے جائیں گے تو لگے گا کہ ہاں واقعی میں کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. بے شک ہم نے، انا، یہ نہیں فرمایا گیا انی، بے شک میں نے، حالانکہ انی بھی قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، مگر یہاں انی نہیں، انا اعطینا، ہم نے تمہیں دیا. کیا؟ کوثر. کوثر کی 10-11 تفسیریں ہیں، وہ بیان نہیں کروں گا. کوثر کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے ترجمہ کیا بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. تو کوثر کا ترجمہ خیر کثیر. کوثر کہتے ہیں وہ چیز جو اپنی اہمیت، اپنی عظمت اور اپنے شمار اور تعداد کے اعتبار سے لاجواب اور بے مثال ہو. اسے بیان کرنے کے لیے اہل عرب کوثر کا تذکرہ کرتے ہیں. دیکھو عربی میں آپ ماشاءاللہ ابھی سنتے رہتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. عربی میٹھی زبان ہے، جنتیوں کی زبان عربی ہے، اور قبر میں بھی عربی ہی جا کر کے بولیں گے. کثرت کو کسی چیز کی زیادتی بتانے کے لیے ایک لفظ عربی میں آتا ہے کثیر، آپ اردو میں بولتے ہیں. اس کے معنی بھی جس میں کثرت پائی جائے، مگر یہاں کثیر نہیں فرمایا. انا اعطیناک الکثیر نہیں. عربی میں ایک لفظ اکثر آتا ہے، آپ بھی بولتے ہیں اکثر و بیشتر، ہم آپ سے یہ کہہ چکے ہیں، اس کے معنی بھی یہی ہے، لیکن یہاں اکثر نہیں فرمایا، کوثر فرمایا. عربی میں ایک لفظ کثرت کو بتانے کے لیے، زیادتی کو بتانے کے لیے، کسی چیز کے بے شمار ہونے کو بتانے کے لیے اس سے بڑا لفظ کثار آتا ہے، فعال کے وزن پر. کثار وہ بھی نہیں ہے، کوثر ہے فعال کے وزن پر. یعنی کسی چیز کی کثرت کو بتانے کے لیے عرب کے اندر جتنے بھی الفاظ تھے، ان الفاظ میں جو سب سے بڑا لفظ تھا رب نے اپنے حبیب کے لیے وہ وہاں پر استعمال فرمایا اور وہاں ذکر فرمایا. بے شک ہم نے آپ کو کوثر، خیر کثیر عطا فرمایا. عربی میں ایک ہے آتینا اور ایک ہے اعطینا. یہاں کیا ہے؟ اعطینا، ذرا توجہ دیجئے گا، الف عین طا یا نون، اور ایک ہے آتینا. دونوں کی میننگ سیم ہے. آتینا کے معنی بھی ہے ہم نے دیا، اور آتینا قرآن مجید میں ہے. وآتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وآتینا داؤد زبورا، ہم نے داؤد کو زبور دی. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں دی. آتینا تا کے ساتھ بھی ہے قرآن مجید میں، اس کے معنی بھی ہے ہم نے دیا، اور اعطینا کے معنی بھی ہے ہم نے دیا. دیکھو اب ذرا توجہ دیجئے گا، میں نے اپنے علم کے اعتبار سے جو عرض کر رہا ہوں، پورے قرآن مجید میں
اعطا یعطی کے یہ جتنی بھی مشتقات ہیں 29 ٹائمز 29 مرتبہ آیا ہے، لیکن اعطینا اپنی طرف نسبت کر کے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے سوائے اپنے حبیب کے کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ اعطینا پورے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ہے، اور وہ بھی صرف اپنے حبیب کے لیے ہے، یا یعطی کا ہے وہ بھی صرف اپنے حبیب کے لیے ہے۔ دیکھو ایک تفسیر کا حوالہ یوں تو سامنے آپ کے بہت ساری تفاسیر نظر آئیں گی، مگر ایک تفسیر کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تفسیر غرائب القرآن ہے، یوں تو تفسیر کبیر بھی آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، روح المعانی بھی ہے، روح البیان بھی ہے، دیگر تفاسیر ہیں، لیکن یہ تفسیر غرائب القرآن کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ بات اس کے علاوہ کہیں اور مجھے نظر نہیں آئی۔ آتینا اور اعطینا میں فرق کیا ہے؟ آتینا دونوں کے معنی ہم نے دیا، اور اعطینا کے معنی بھی ہم نے دیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک مثال سے سمجھ جاؤ گے۔ مثال کے طور پر نبی رائے حضور صدر العلماء عزیز القدر مولانا سید محمد سمدانی میاں یہ کہیں کہ حضرت آپ کا یہ پین مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، مجھے دے دیجئے۔ اب میں ان سے کہوں انی اعطیتو کا تو کے ساتھ، اور ایک یہ انی اعطیتو کا، میں نے یہ پین آپ کو دیا۔ اگر میں کہوں تا کے ساتھ انی اعطیتو کا، میں نے دیا آپ کو، تو پہلے جو تا کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دیا تو ہے، اسے آپ یوز کریے، استعمال کریے، دیکھیے اور واپس کر دیجئے، اور واپس کر دیجئے۔ لیکن اگر میں تا کے ساتھ نہیں عین اور طا کے ساتھ کہوں انی اعطیتو کا، اب مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کا تمہیں مالک بنایا۔ دونوں میں فرق یہ ہے، اگر کہا آتیتو کا یعنی واپس لینا ہے، اور کہیں آتیتو کا میں نے واپس نہیں لینا ہے، دے دیا۔ اب رب نے یہاں آتینا نہیں آتینا کہا ہے، یعنی رب ارشاد فرماتا ہے اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر دیا اور دے کر کے مالک بھی بنایا، مالک بھی بنایا۔ مگر دیکھو اس میں ایک چیز کی طرف توجہ دیجئے گا، صفت کا تو تذکرہ ہے مگر موصوف کا نہیں۔ یعنی یہ تو کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمایا، لیکن کثرت کس چیز کی ہے؟ علم کی ذکر نہیں ہے، فضل کی ذکر نہیں ہے، مال کی ذکر نہیں ہے، عزت کی ذکر نہیں ہے، وجاہت کی ذکر نہیں ہے۔ کس چیز کی کثرت اس کا ذکر نہیں ہے؟ عرض کیا پروردگارا یہ تو ذکر کیا کہ کثرت دی، مگر کس چیز کی کثرت یہ ذکر نہیں۔ مسند کا تو ذکر ہے، مسند الیہ کا تذکرہ نہیں، آخر یہ کیوں؟ تو گویا کہ یہ ذہن میں جواب آیا، ارے ایک چیز کی کثرت ہوتی تو ذکر کر دیا جاتا، یہاں تو جو صفت دی ہے بے شمار بے مثال دی ہے، تو یہ سمجھنے والوں کی سمجھ کے اوپر چھوڑ دیا، جو جتنا سمجھے وہ اپنے اعتبار سے اتنا ہی خیال کر لے۔ یہ تذکرہ کیا گیا۔ اب میں نے سمجھنے والوں سے پوچھا کہ حضور ہماری عقل تو ناقص ہے، ہم تو کم علم ہیں، ہم نے تو 2-4 کتابیں پڑھی ہیں، آپ تو عاشق رسول ہیں، آپ کو تو امام مجدد زمانہ کہا گیا ہے، آپ تو عاشق بریلوی ہیں، آپ نے تو تقریباً 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ کتنا کس چیز میں کثرت ہے، کس کس چیز میں کثرت ہے؟ تو گویا وہ مجھے جواب دیتے ہوئے نظر آئے، ارے میں تو یوں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔
حبیب اے حبیب اے حبیب ہم نے آپ کو جود و کمال دیا وہ بھی بے شمار و بے مثال دیا. ہم نے آپ کو جود و نوال کے ساتھ عزت و وقار دیا وہ بھی بے مثال و بے شمار دیا. آپ کو ہم نے تمام تر خیر و خوبی سے نوازا بے شمار اور بے مثال عطا فرمائی. آؤ ان خوبیوں میں سے چند خوبیاں ذکر کر دیں, تھوڑی سی چند خوبیاں. ذات کی طرف بعد میں جاتے ہیں, پہلے نام کی طرف آتے ہیں. وہ تو بات کی بات ہوگی, پہلے نام کی طرف. نام کیا ہے میرے حبیب کا؟ محمد. زور سے کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہ قسم کھا لے, یہ سارے علماء بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, سید محمد شاویز بھی تشریف فرما ہے, یہ دیکھیے, اور جناب محترم ڈاکٹر مسعود صاحب بھی تشریف فرما ہے, دیگر حضرات بھی. آپ یہ دیکھیے, اگر ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں اپنے نبی کی بہت بڑی تعریف صرف ایک جملے میں, ایک لفظ میں کروں گا, تو فرمایا وہ صرف محمد کہہ لے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. صرف محمد کہہ لے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. مگر دیکھو 99 نام مشہور ہے. امام اہل سنت نے فرمایا کہ بے شمار نام ہیں ان کے, 2 نام ان کے ذاتی ہیں, باقی صفاتی ہیں. آسمانوں میں احمد ہے, زمین میں محمد. آسمانوں میں احمد ہے, زمین میں محمد. زور سے کہو آسمانوں میں احمد ہے, زمین میں محمد. احمد کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا, اور محمد کے معنی آتے ہیں وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. دیکھو میرا نبی پہلے احمد ہوا پھر محمد, میرا نبی پہلے احمد ہوا پھر محمد. یعنی اس نے اتنی حمد کی کہ رب نے اسے محمد بنا دیا. اے دنیا کے تمام تر لوگوں, نماز پڑھنے والوں, مسجد کی خدمت کرنے والوں, مدارس کی خدمت کرنے والوں, قصیدہ بردہ شریف کی محافل میں آنے والوں, یہ سب کرتے رہو, تم اس کی حمد کرو گے, اللہ تمہیں لائق تعریف بنائے گا, اللہ تمہیں لائق تعریف بنائے گا. میرا حبیب پہلے احمد ہوا پھر محمد, پھر محمد. اچھا دیکھیے یہ بھی عجیب چیز ہے. نام کے اندر سے کوئی ایک لفظ نکال دیں تو میننگ بگڑ جاتی ہے. میرا نام ایوب ہے, الف کو ختم کر دیجئے ایوب رہ گیا, کوئی بھی میننگ نہیں. سمدانی, سواد نکال دیجئے مدانی رہ گیا. نظام, نون نکال دیجئے زام رہ گیا, کوئی میننگ بچی؟ اسد, الف ہٹا دیجئے صد رہ گیا, اس کی دوسری میننگ ہو گئی جو اس میں ہے ہی نہیں. لیکن یہ اللہ کا کرم تو دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نام کا وہ اثر محمد میں عطا فرمایا کہ دیکھو اللہ ہے نا, اللہ کے اگر الف کو ہٹاؤ تو کہیں گے للہ. توجہ دیجئے گا, توجہ سے سنیے گا, مزہ آئے گا. اللہ کے الف کو ہٹائیں تو رہ گیا للہ, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. الف ہٹا میننگ وہی ہے, الف ہٹا میننگ وہی ہے. اجے لام کو بھی ہٹا دیجئے تو بچا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. 2 لفظ ہٹے مگر میننگ وہی ہے, اشارہ بھی اسی کی طرف ہو رہا ہے. ارے جناب اسلام کو بھی ہٹا دیجئے تو ہو, آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں حق ہو بھی اسی کو بتاتا ہے. یعنی اللہ کے نام مبارک سے ایک لفظ ہٹاؤ تو بھی میننگ وہی کی, 2 ہٹاؤ تو بھی میننگ وہی کی, 3 بتاؤ تو بھی میننگ وہی کی. یہی صفت اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو عطا فرمائی ہے, اپنے حبیب کے نام کو عطا فرمائی ہے. محمد سے میم ہٹا دو, حمد بچا. محمد سے میم ہٹا دو, حمد بچا. جناب ہا کو بھی ہٹا دیجئے, مدن بچا. یعنی کھینچ کر کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے والا, بندوں کو اللہ تک پہنچانے والا. ارے جناب یہ جو مدن ہے یہ میم کو بھی ہٹا دیجئے, بچا دال. یعنی اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والی بھی ذات یہی ہے. جو بھی لفظ ہٹاتے جائیں پھر بھی رب کی طرف اشارہ یا ان کی حمد کی طرف و ثنا کی طرف اشارہ ملتا ہے. یہ نام کی بات ہے, اور ذات میں تو ہزاروں خوبیاں. جناب والا حسن و جمال بے مثال ہے.
بے مثال حسن و جمال ہے۔ یہ صحابہ کرام میں تعریف کرنے والے مردوں میں دو ہیں، حضرت ہند ابن ابو حالہ جو حسنین کریمین کے ماموں ہیں۔ کون ہیں؟ حسنین کریمین کے ماموں، بڑے فصیح و بلیغ، اور حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ وصاف النبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والے۔ آؤ ذرا مولا علی کی طرف چلتے ہیں، مولا علی کی زبانی سنتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کیسے۔ اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ آپ بتائیں وصاف النبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ذکر فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ ہر جملے پہ سبحان اللہ ضرور کہیے گا، کیونکہ مولا علی کی زبان ہے اور نبی کا وصف ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب کوئی ان سے پوچھا کرتا تھا تو جواب یہ دیا کرتے تھے، الذی هو رسول رب العالمین وقائد الغر المحجلین وسید الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء الماخود والشفاعة العظمى في اليوم الموعود، امام ہاشمی ورسول قریشی ونبی حرمی مکی مدنی ابتحی تہامی اصلہ آدمی وفرعہ نزاری وحسبہ ابراہیمی ونسبہ اسماعیلی وشخصہ علوی ونورہ قمری ولسانہ عربی وبقعتہ حجازی۔ نبی الرحمہ علی الہمہ، نبی الرحمہ علی الہمہ شفیع الامہ ناسخ الملل وفاتح الدول کثیر الحیاء دائم البکاء امین السماء جزیل العطاء وقام البراق اجلالا لحرمته ونبع الماء من بین اصابعه وتکلم الحصى من بین یده وكان سهلا عند المصافحة عدلا عند المقاسمة سباقا عند المعاملة شجاعا عند المقاتلة مفلج الثنايا قليل الضحك كثير التبسم قليل التناعم شجي الترنم محج القول رزين العقل عفيف النفس مدور الوجه أجعد الشعر سواده كالليل البهيم۔ جعل اللہ تبارک و تعالی رسولا کریما وسیما جسیما عزیرا عزیزا، وارسلہ اللہ تبارک و تعالی الی الخلق کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ فِي صِحْنِ الْمَسْجِدِ يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ كَتَلَأْلُئِ الْبَدْرِ تَلَأْلُئِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، جب مسجد کے اندر ہوا کرتے تو چہرہ اس طرح سے جگمگاتا تھا جیسے کہ 14ویں کا رات کا چاند جگمگاتا ہے۔ یہ تو مولا علی نے فرمایا۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ تو ازواج مطہرات میں سے ہیں، دیکھو پوری دنیا جس کی تعریف کرتی ہو نا، بیوی اس کی نہیں کرتی۔ یہ اب سے نہیں، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں نا۔ پوری دنیا جس کے ہاتھ چومتی ہو، گھر میں آتا ہے تو بیوی کی سننی پڑتی ہے، یہ ہمیشہ سے۔ بیوی کسی کو ماننے والی نہیں ہوتی، لیکن قسم خدا کے بزرگوں نے بیان فرمایا کہ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ نبی کو پر ایمان لانے والی سب سے پہلی ان کی بیوی ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ آپ، ابھی ہم سن رہے تھے قصیدہ بردہ شریف، آپ نے ذکر فرمایا، آپ نے کیا کیا ذکر فرمایا، آپ تو ہمیشہ ساتھ رہی ہیں، آپ بھی ذکر فرمائیں۔ تو وہ فرمانے لگی مَتَ يَبْدُو فِي الدَّاجِ الْبَهِيمِ جَبِينُهُ، مَتَ يَبْدُو، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کے نام پہ کہو زور سے سبحان اللہ۔ مَتَ يَبْدُو فِي الدَّاجِ الْبَهِيمِ جَبِينُهُ يَلُحْ مِثْلَ الْمِصْبَاحِ الْمُتَوَقِّدِ مصباح الدجى المتوقد۔ فرمایا کہ جب میرے نبی کی مبارک پیشانی کالی رات میں چمکتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کالی رات میں چراغ جلنے لگا ہے۔
چراغ جلنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی۔ یہ حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والیاں حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھی تھیں۔ ارے بھائی انہوں نے تو ان کا جمال دیکھا تھا، اگر وہ ہمارے حبیب کا جمال دیکھ لیتی قسم اللہ کی اپنے دلوں کو نکال کے ہتھیلی پہ رکھ لیتی، ہتھیلی پہ رکھ لیتی۔ اشارہ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب یہ سوالات کیے تھے حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے، تو حضرت زلیخا نے کہا تھا چلو آؤ باہر نکل کر کے آؤ، ہم تمہارے ہاتھ میں ایک لیمن دیتے ہیں، ایک چھری دیتے ہیں، جب ان کے اس دیدار جہاں آرا کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے ان لیمن کو کاٹنا شروع کر دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب باہر آنے کے لیے انہوں نے کہا اب باہر آپ نکل آئیے، اب زلیخا کی تمام تر سہیلیوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے اوپر تھی۔ جیسی انہوں نے دیکھا، اب جو قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وہ سنو، قرآن مجید سورہ یوسف ہے، اس میں ارشاد فرمایا گیا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا یعنی یوسف کو دیکھا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ کہا جیسی ہی اس پہ نن کی نظر پہنچی اکبر نہ ہو، اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنا ہاتھ اپنے ہی ہاتھ سے کاٹ ڈالا اور یہ کہنے لگی یہ تو کوئی بشر نہیں لگتا ہے، یہ کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ حسن یوسف کی بات تھی کہ انہوں نے صرف اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو کاٹا، اگر میرے حبیب کا حسن و جمال دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیتی۔ اور کبھی کبھی تو وہ ارشاد فرمایا کرتی تھیں، کیا بہترین شعر ہے ان کا، فرماتی تھیں لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا بھی ایک سورج ہے اور آسمانوں کا بھی ایک سورج ہے، ہمارا بھی ایک سورج ہے اور آسمانوں کا بھی ایک سورج ہے۔ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، اور میرا سورج آسمان کے سورج سے اچھا ہے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، اس لیے کہ وہ سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے۔ وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد نکلا کرتا ہے۔ قسم اللہ کی تم بڑے خوش نصیب ہو کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت محفل کے اندر حاضر ہوئے ہو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام قاضی یاز نے جن کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے مصافحہ کر لیا کرتے تو پورے دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آیا کرتی تھی، پورے دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آیا کرتی۔ فرمایا کرتے تھے ما شممتو عنبرا قطو ولا مسکن ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی میں نے مشک و عنبر میں سے کسی بھی چیز کو نہ سونگھا اور نہ ہی اس کا استعمال کیا جو میرے نبی کے پسینے سے زیادہ خوشبودار ہو۔ ایسے عظیم نبی کے میلاد میں آپ لوگ حاضر و موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے نکل جایا کرتے تھے وہ راستے مہک جایا کرتے تھے۔ کیا مہکنے ہیں، مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا اسی میلاد مصطفیٰ کے لیے ایک بات عرض کر کے میں آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہوں۔ میں نے پرسوں بھی جامع مسجد مانچسٹر میں اس بات کو حوالے کے ساتھ ان کی عبارتیں پڑھ کر کے ذکر کیا تھا، یہاں صرف مفہوم اس کا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان جو بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اخبار الاخیار شریف، اس کی آخر میں مناجات لکھی، تقریباً 9 صفحے کے اوپر ہے، وہ انگلش میں بھی ہے، کبھی جا کے دیکھیے گا، اردو میں بھی ہے، اصل کتاب فارسی میں ہے، بہترین مناجات ہے۔ اس کی آخر میں وہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے اللہ، میرے جتنے بھی کام ہیں مجھے یقین نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ 100% میری نیت اس میں بالکل صحیح و سالم رہی ہو سکتا ہے اپنی طرف سے کچھ کمی آئی ہو، اے میرے اللہ مگر ایک چیز ہے ایسی
کیا ہے؟ ایک چیز ہے ایسی، اور وہ یہ کہ اے میرے اللہ وہ چیز جس کو میں تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر کے دعا کر سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں ہر سال مولود پاک کی محفل میں کھڑے ہو کر کے تیرے حبیب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف تیری اور تیرے حبیب کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ اس کے وسیلے سے میری بخشش و مغفرت فرمانا اور میرے اوپر خصوصی رحم و کرم کرنا۔ آپ تمام حضرات جہاں بھی ہوا کرے، محافلوں کا انعقاد ہوا کرے، آپ جایا کریں، اس کی برکتیں حاصل کیا کریں۔ آخر میں صرف ایک بات اور میں عرض یہ کیے دیتا ہوں، اس برابر والی بلڈنگ کے اندر الحمدللہ ان تمام تر چیزوں کے لیے، یہ برابر والی بلڈنگ میں جو اسی مشن کے تحت الحمدللہ دارالعلوم اہل سنت کے لیے لے لی گئی ہے، الحمدللہ یہ 3 منزلہ اور اب 5 منزلہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ یہ آپ نوجوانوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے اس کو بنایا جا رہا ہے سرزمین بولٹن کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ اگر اس کے بارے میں کبھی کوئی خیال، نیک خیال آپ کے دل و دماغ میں آئے تو کمیٹی کی کسی بھی فرد سے رابطہ قائم کر لیجئے گا۔ میں دوبارہ پھر مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو، ان سب کو، محدث اعظم مشن کے تمام تر اراکین کو، ان تمام تر ہونہار طلباء کو، علماء کو، ان تمام تر مدخوان مصطفیٰ کو، ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب تبارک و تعالی مولود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ان کو، ہم کو، ان کے اور ہمارے سب کے اہل و عیال کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔